السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر انسان میں پیدا ہو جائیں تو انسان ولی اللہ بن سکتا ہے۔ تو آج میں وہ بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون سے کتے میں ایسی صفات ہوتی ہیں کہ اگر واقعی انسان ان کو اپنا لے تو انسان واقعی ولی اللہ بن سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعری صورت میں لکھا گیا کلام سناؤں گا اسی بات سے متعلق کہ راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے، بھونکنوں بند مول نہ ہندے، جا روڑی تے ستے تیتھوں اتے، خسم اپنے دا در نہ چھڑ دے، بھاویں وجن جتے تیتھوں اتے، بلے شاہ کوئی رخت وہاج لے، نہیں تاں بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے۔ دوستو، یہ تھا حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا شعری صورت میں کلام۔ اب آپ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں، آپ کا فرمان سناتا ہوں کہ وہ کتے میں کون کون سی 10 صفات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ولی اللہ بنے گا۔ تو کتے میں سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ کتے کو جو ملے وہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے، جو ملے اسی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ قانعین کی علامت ہے، یعنی کہ صابرین کی علامت ہے، صبر کرنے والوں کی علامت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کتے میں ایک صفت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اکثر بھوکا رہتا ہے، اکثر بھوکا رہتا ہے۔ یہ علامت جو ہے یہ صالحین کی علامت ہے۔ دوستو، انسان جب بھوکا رہتا ہے نا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ یاد آتی ہے۔ بھوکے رہنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ یاد آتی ہے۔ تو جو انسان پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اس سے تندرستی بھی ہوتی ہے بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر کتے میں ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ اگر ایک کتا اس کتے پہ غالب آ جائے تو اسے جھگڑتا نہیں ہے بلکہ وہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ ہجرت کر جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ رازین کی علامت ہے۔ اگلی کتے میں جو صفت بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کتے کا مالک اس کو مارے تو وہ اسے چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ پھر اگلی صفت جو کتے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کتے کا مالک اگر بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ اسے چھینتا نہیں ہے، یہ مساکین کی علامت ہے۔ پھر ایک کتے میں یہ علامت بھی پائی جاتی ہے کہ کتے کا مالک اگر گھر پہ موجود ہو تو بجائے اس کے برابر بیٹھنے کے پھر بھی اس کے جوتوں میں ہی بیٹھتا ہے، پھر بھی اس کے جوتوں میں بیٹھتا ہے، یعنی کہ ادنا سی جگہ کو بھی پسند کرتا ہے، یہ متوازین کی علامت ہے۔ پھر کتے میں ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کتا اپنا گھر نہیں بناتا، کتا اپنا گھر نہیں بناتا۔ یہ صفت دوستو شاہین میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاہین کا تذکرہ کیا ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کو اپنی بات میں استعمال کیا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے شاہین کو استعمال کیا ہے۔ تو کتے کی یہ جو صفت ہے کہ وہ اپنا گھر نہیں بناتا، یہ کن کی علامت ہے؟ یہ متوکلین کی علامت ہے، اللہ پہ توکل کرنے والوں کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے پسند کی ہے وہی سب سے بہتر ہے، ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ تو کتے میں ایک یہ بھی علامت پائی جاتی ہے کہ وہ رات کو کم سوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رات کو کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ رات کو کم سونے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر انسان رات کو کم سوئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یقین جانے انسان اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے۔ ایک بزرگ ایک بڑی پیاری سی بات فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سونا بننے کے لیے ایک کام کرنا ہے، سونے کو 2 حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے۔ لفظ سونا ہے نا، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، سو الگ رکھ لیں، نہ الگ رکھ لیں۔ اب سوچیں، سو نہ یعنی کہ سونا نہیں ہے، آپ نے سو نہ سونا نہیں ہے تو انسان سونا بن جاتا ہے۔ سونا بننے کا راز سونا کے اندر ہی موجود ہے کہ سو نہ۔ پھر 10ویں صفت کتے کے اندر 9ویں صفت موجود ہے کہ اگر اس کا مالک اس کو مارے تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا مالک اس کو کھانا کھلانے کے لیے واپس بلائے
تو یہ بغیر کسی گلے کے بغیر کسی شکوے کے بھاگتا ہوا آتا ہے اور کھانے کو کھا لیتا ہے. یہ خاشعین کی علامت ہے. تو یہ کتنی پیاری علامتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں جو کہ کتے کے اندر موجود ہوتی ہیں. دوستو اگر یہ علامتیں کتے کے اندر موجود ہو سکتی ہیں تو میں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود میرے اندر یہ علامتیں موجود نہیں ہو سکتی؟ یقیناً موجود ہیں، لیکن ہم ان کو بروئے کار نہیں لاتے، ہم استعمال نہیں کرتے. ہم سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، فلاں ہے. لیکن آپ نے کسی چیز سے پریشان نہیں ہونا. یہ چیز کتے سے سیکھ لیں کہ کتا ہر حال میں راضی رہتا ہے. دوستو اگر آپ کبھی پریشان ہو جائے نا تو جانوروں پہ غور کر لیا کریں. آسان سی بات ہے، جو چھپکلی ہوتی ہے، یہ بات یہاں سے ریلیٹڈ تھوڑی ہے بھی اور تھوڑی نہیں بھی، لیکن اگر آپ سن لیں تو آپ کو مزید بات سمجھ آ جائے گی. گرمیوں میں چھپکلی آپ کو دیواروں پہ نظر آتی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سردیوں میں یہ باہر نہیں نکلتی تو اس کو رزق کہاں سے ملتا ہوگا؟ یہ لکڑیوں کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے چھپ جاتی ہے، تو وہاں اس کے کھانے کی چیزیں کہاں پہ میسر ہوتی ہوں گی؟ یقیناً اس کو کھانے کی چیزیں وہ ذات وہاں پہ عطا کر رہی ہے. تو وہ ذات جو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے، ہمیں کیوں نہ عطا کرے گی؟ وہ ہماری کیوں نہ پرواہ کرے گی؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے گلہ کوئی نہ کیا کریں. اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کریں، سجدہ کیا کریں، اس کے آگے رو دیا کریں. لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی آپ نے یہ گلہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بتانا کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا اور یہ ٹھیک کیا ہے. وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. آج اس نے آپ کو جس حال میں رکھا، یقین ماننے یہی حال آپ کے لیے بہتر ہے. کل آپ کو وہ اس سے بھی بہتر حال عطا کرے گا. تو اگر آپ کو یہ بات، اس میں پوری بات میں، پورے فرمان میں اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اور اگر یوٹیوب کے علاوہ کوئی دوست اس ویڈیو کو کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پر آئیں، اہل دل لکھ کر سرچ کریں اور وہاں پہ آ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں گے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی. میں آپ کے لیے مزید انشاءاللہ روز ایک نئی ویڈیو لے کر آتا ہوں. کبھی کبھی ناغہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں ویڈیو لے کر آتا ہوں. تو آپ کو التجا ہے کہ آپ ویڈیو کو سنا کریں، تو آپ کو روز اس میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.